السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آخری دن چل رہے ہیں، آخری عشرے کی بھی آخری راتیں رہ گئی ہیں۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارا مہینہ آدھا گزر چکا ہے، تو کیا تم میں سے کسی نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرما بنایا؟ جواب دیں، کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا جو تمہیں پہنچی؟ ہم نے کتنی ساری باتیں سیکھی نا، کتنا عمل کرنے کی طرف ہمارے قدم بڑھے۔ کیا تمہیں اعلیٰ منزلوں کو پانے کا شوق پیدا ہوا؟ کیونکہ یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں، ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھو، اور ان ایام میں برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو نفع کب کماؤ گے؟ اب بھی اگر نقصانات کو خیر بات کہہ کے فائدوں کی طرف رختے سفر نہیں باندھو گے تو کب باندھو گے؟ بہت زبردست بات ہے کہ اب بھی نہیں کرنا تو کب کرنا ہے پھر؟ دیکھیے، ہم سب کے ساتھ یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت، شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹین ایجر بیٹھا ہوگا، اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ میجورٹی ہم میں سے ان لوگوں کی ہے جو اس وقت ٹین ایج سے گزر چکے ہیں، 20s میں سے بھی گزر چکے ہیں، اب ڈاؤن دا ہل ہے، یعنی اب آنکھوں پر چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، بالوں میں سفیدی آنے شروع ہو گئی ہے، چاہے ہم اس کا انکار ہی کریں، چہرے پہ جتنا مرضی بھی چاہیں جھریاں آنے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سب کس چیز کے سائنس ہیں؟ کہ رختے سفر باندھو، یہ نہیں کہ اور پھیلاؤ۔ غنیمت جانو وہ موقع جو تمہیں مل رہا ہے، کیونکہ اب چل چلاؤ کے سائنس شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جیسے ہمتیں کم ہو رہی ہیں، کبھی گھٹنے دکھ رہے ہیں، کبھی کمر دکھ رہی ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو ایسی حالت کے اندر انسان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب مجھے اپنی اور جوانی نہیں ملنی، میں نے ابھی جوانی نہیں جینی، اب مجھے آگے کی طرف سوچنا ہے کہ میرا نیکسٹ قدم کدھر ہوگا، مجھے اپنی ایفرٹس کو تیز کرنا ہے، سست نہیں ہونا کہ اب تو ہمت نہیں، اب کیا نہیں جاتا، نہیں، آگے کو ہمت کم ہی ہوگی، کل کو زیادہ نہیں ہوگی، اگلا رمضان آئے گا اس سے کم ہوگی، اس سے اگلا آئے گا اس سے کم ہوگی۔ تو غنیمت جانے جو وقت گزر رہا ہے اس کے اندر ہی کوشش کیجئے کہ آپ اس کو بیسٹ گزاریں، بیسٹ، یہی سوچ کے کہ میری پتہ نہیں اگلے رمضان تک میری ہمت کتنی ہو۔ تو ابن جوزی فرماتے کہ اس مہینے میں بھی تم نے نقصان ہی اٹھانا تو فائدہ کب کماؤ گے؟ یہ تو فائدہ کمانے کا مہینہ ہے۔ تو اب تو اس وقت جو سیل لگی ہوئی ہے وہ دوبارہ تو نہیں ملے گی۔ اس وقت نیکیاں کرنا جتنا آسان ہوا ہے، جتنی سستی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، جتنی مرضی نیکیاں پک کر سکتے ہیں، اس میں بھی اگر غفلت کی، سستی کی، تو پھر اللہ اکبر، پتہ نہیں کب ہے جب ہم چست ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں، اس مہینے کی بھی آخر کا ٹائم آ گیا، 2-3 دن مشکل سے رہ گئے، ابھی بھی کیا ہم نے عمل میں تیزی دکھائی یا نہیں؟
لہٰذا اپنے آپ میں جب سستی آنے لگے تو اس وقت ہی خود کو کہا کریں کہ اب چند دن رہ گئے، تو اس لیے میں اب زیادہ شوق کے ساتھ، زیادہ ہمت کے ساتھ عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. دیکھتے ہیں اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ، جنت اور جہنم کے پرفریب راستے۔ میں اس راستے کی رنگینیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہاں تو واقعی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی انسان بھی ان میں کھو سکتا ہے اور سب کچھ بھلا سکتا ہے۔ وہ نظارے ہیں، وہ اٹریکشنز ہیں جو اپنے اندر گم کر لینے والی ہیں، جن میں کوئی پڑ جائے تو اس کو اپنی آخرت، اپنا زندگی کا مقصد، اپنا رب ہی بھول جاتا ہے۔ ایک منظر نے مجھے چونکا دیا۔ ایک جوان شخص کوئی 25-30 کے پھیرے میں ہوگا، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مسجد میں رونق ہے، لوگ آہستہ آہستہ کر کے جا رہے ہیں، مگر وہ بیٹھا اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم پڑھے جا رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ مسجد کی کرسیاں درست کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد بڑے اطمینان سے باہر آتا ہے۔ وہاں اور لوگ بھی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ملتا ہے۔ ارے شہزاد، تمہاری تلاوت سنی تھی کل رات، بہت زبردست، کمال کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ بولو اب کب ملاقات ہوگی؟ ایک دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں بس تمہیں پتہ ہے میں تو مسجد میں ہی رہتا ہوں، جب بھی فرصت ملتی ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ تو میرا کوئی اور مشغلہ نہیں، کچھ کلاسز لے رہا ہوں، بس اس کی مصروفیت ہے۔ کس چیز کی کلاسز؟ یہی حفظ وغیرہ کی، ناظرے کی۔ ایک بہت بڑے شیخ ہیں جن سے میں پڑھ رہا ہوں آج کل۔ واہ بھائی، کیا بات ہے تمہاری! ارے کتنی نیکیاں کرو گے، تم نے تو ہم سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ایج میں اتنا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میری تو امی تمہاری مثالیں ہی دیتی رہتی ہیں کہ دیکھو شہزاد کو، دیکھو وہ کتنا نیک بچہ ہے، وہ امامت کراتا ہے، حفظ کر رہا ہے۔ بس امی تو اٹھتے بیٹھتے تمہارے گن گاتی ہیں کہ بیٹا ہو تو شہزاد جیسا۔ وہ ہنس دیا، اس نے اپنے سر سے ٹوپی سیدھی کی، اپنے جبے کی آستینیں اوپر رول کی اور بولا، اچھا پھر میں چلتا ہوں، بہت کام ہے مجھے۔ دوسروں سے سلام دعا کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہ نوجوان یہاں کیسے؟ میں سوچ میں پڑ گئی، یہ راستہ تو جہنم کی طرف جانے والا ہے۔
پھر یہاں اس کا کیا کام؟ 5-10 منٹ میں وہ اپنے گھر پہنچ گیا. اس نے گھر کا دروازہ کھولا، سلام کیا اور سیدھا کچن میں چلا گیا. اس کی بہن فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. جی جی آنٹی، آج کل لوگوں کا حال دیکھیں، نہ نماز کا ہوش نہ روزے کا، زکوٰۃ کا تو پتہ ہی نہیں. اور ہم نے تو بہن بھائیوں نے آج تک کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. اور آج کل یہ لڑکیوں کو دیکھیں، حجاب کا کوئی پتہ نہیں. یہ کون سے حجاب ہیں جو یہ لیتی ہیں؟ فیس بک پہ دیکھیں کیسے اپنی تصویریں لگاتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے سیمی کو، وہ جو حجاب لیا کرتی تھی، اب اس نے سب چھوڑ دیا. آگے سے آنٹی نے بھی کچھ اور بولا، پھر یہ بڑے کنونسنگ انداز میں، بڑے تکبر کے ساتھ کہنے لگی، جی میرا تو کبھی ایک بال نظر نہیں آیا، پتہ نہیں ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوگا. پھر بڑی نخوت سے اس نے کہا، ایسے لوگوں کی بخشش کا کیا پتا. اس لمحے میں اس کی آواز میں ایک بڑائی کا احساس تھا اور دوسروں کے لیے حقارت تھی. شہزاد پانی کی بوتل بھر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہا تھا. لڑکی نے اسپیکر آن کر کے بھائی کے لیے کھانا گرم کرنا شروع کر دیا. فون پر موجود آنٹی بولی، بیٹا تم تو سارا دن مصروف رہتی ہو. ہاں آنٹی، میں نے کچھ کلاسیں بھی جوائن کی ہوئی ہیں، حفظ بھی کر رہی ہوں، سوشل ورک میں بھی میرا بہت وقت لگ جاتا ہے. سارا دن میں بس کبھی ایک پیر گھر میں اور ایک باہر. آج کل تو میں ایک آرفنیج میں کام کر رہی ہوں، میں فری وہاں والنٹیئر کرتی ہوں. آنٹی تو اس کی باتوں سے مرعوب ہوئے جا رہی تھی. اچھا تم کس وقت فارغ ہوتی ہو بیٹا؟ بس آنٹی کوئی وقت میرا تو فارغ ہے ہی نہیں. بچوں کو شام کو فری کلاسز بھی دیتی ہوں ناظرے کی. آنٹی بولی، اچھا. ان کے اچھا سے ہی میں سمجھ گئی کہ اب وہ پوری طرح اس سے امپریس ہو چکی ہیں، قائل ہو چکی ہیں اس کی نیکی کی. اللہ ایسی نیک بچیاں سب کو دے. جی آمین آنٹی. سب آج کل کی لڑکیوں کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں نا، سارا دن فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سارا دن الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں. گڈی کو دیکھیں، وہ کیا کرتی رہتی ہے. حجاب کے اس کے حال دیکھیں، آدھے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں کتنی دیر سے اس کی گفتگو سن رہی تھی. اس کی ہر بات میں دوسروں کی حقارت اور اپنی نیکی کا زوم تھا. میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، اور لوگوں کو دیکھیں وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. ایک ہی میسج. وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے غمگین نہیں تھی، رنجیدہ نہیں تھی، اس کے دل میں دکھ نہیں تھا. اس کی بجائے حقارت تھی اور اپنی بڑائی کا احساس تھا. دوسروں کو نیچا کر کے یوں لگتا تھا وہ خود کو بڑا سمجھ رہی ہے. وہ بار بار اپنی نیکیوں کا پرچار کیے جا رہی تھی. گویا ہر نیکی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میں دوسرے تک پہنچا دوں. اور یوں لگتا تھا کہ اس کی پائی کی نیکی کا کوئی اور مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. جس لیول کی وہ نیکیاں کر رہی ہے ویسا تو کوئی بھی نہیں. اور زمانے بھر میں اتنی خرابیاں، اتنی غلطیاں، مگر اس میں کوئی غلطی نہیں. اس کا ہر کام پرفیکٹ ہے. اور یوں لگتا تھا اس کی نیکی کی لسٹ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی. میں خود اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی. اتنی نیکیاں، اتنے اچھے عمل. شہزادہ اپنی پلیٹ لے کر میز پر بیٹھا ہوا کھانا کھانے لگا.
اور ساتھ ساتھ اپنا فون چیک کرنے لگا۔ میں آج بڑی الجھن میں تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس گھرانے میں تو سبھی جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں، پھر یہ یہاں اس راستے پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی ابھی تک فون سے فارغ نہیں ہوئی تھی، اس کی زبان تیزی سے چل رہی تھی۔ ارے آنٹی، میں تو کہتی ہوں ان کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا، حرکتیں دیکھیں ان کی کیا ہیں۔ اس کی یہ بات کرنے کی دیر تھی، میں نے دیکھا دور جہنم کی آگ میں اس قدر زوردار چنگھاڑ سنائی دی ہے کہ میرا دل دہل گیا۔ میں سمجھ گئی اس نے وہ بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ انسان اپنے منہ سے کوئی ایک بات ایسی نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ وہ بے دھیانی میں بولتی چلی جا رہی تھی اور اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ جب اتنی زیادہ بات چیت ہوگی تو پھسلنے کا امکان بھی تو زیادہ ہو جاتا ہے، مگر اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک آدمی کا بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مت گناہ کر، تو بھائی کہتا ہے تو مجھے چھوڑ دے میرے حال پہ۔ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے، پھر وہ نہیں باز آتا، پھر سمجھاتا ہے، پھر نہیں باز آتا۔ تب وہ اس کو کہتا ہے اپنے بھائی سے، سن، تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کی جان قبض کرنے کا حکم دے دیا، اور جو بھائی نیک تھا اس سے فرمایا تو کون ہوتا ہے کہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا بن جائے کہ میں کس کو بخشوں گا کس کو نہیں؟ میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے لیے جہنم ہے۔ مجھے جہنم کی آگ کے شعلے اوپر جاتے ہوئے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ راگ کی جہنم غصے میں بھڑک رہی تھی، اور پاس بیٹھے فرشتے اپنی کتاب میں اس لڑکی کے لیے شرک لکھ رہے تھے۔ مگر اس نے کہاں کیا شرک؟ ارے میں تو بھول ہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کی نماز شرک ہے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، تو دکھاوے کا ہر عمل تو شرک ہے، اور اس کا ہر عمل ریاکاری سے بھرا ہوا تھا۔ انسان لوگوں کی واہ واہ چاہنے میں کتنا آگے نکل جاتا ہے، ان کی ستائش کا، ان کی تعریف کا منتظر اپنے آپ کو نیک دکھانے میں اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ یہاں تو واہ واہ لے لیتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں اللہ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اس لڑکی نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اتنا تھک رہی ہے، مگر اتنا کچھ کما کے بھی آگ خرید رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سمجھ رہی ہے اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا جا رہا ہے، اور یہ مطمئن ہے اور یہ خوش ہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، اور اس کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ کیا جانے کہ جو ہی آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کہ سب صفایا ہو چکا، تب پتہ چلے گا کہ سب مٹ چکا، اور بلکہ اس کی جگہ شرک لکھا جا چکا، شرک خفی۔ اس کو تو پتہ بھی ہے، اس کے پاس تو علم بھی ہے کہ ریاکاری شرک ہے، پھر بھی یہ یہی کام کر رہی ہے۔ اس کو تو پتہ بھی ہے اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر بھی یہ ہر بات میں کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح بتا دو
یہ میں کتنی نیکیاں کرتی ہوں. شہزاد فون پر کچھ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر کمرے کو لاک کر لیا. وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھا تھا اور کمپیوٹر پہ کچھ سرچ کرنے لگا. اچانک میری تو چیخ نکل گئی. کچھ ایسی تصویریں اسکرین پر آئیں جن کو کوئی باحیا انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. اس نے فون لیا، ایک نمبر ڈائل کیا. آگے سے کسی لڑکی نے فون اٹھایا. زبردست تصویریں بھیجی ہیں تم نے. ہاں ہاں ابھی ابھی کھولی ہیں. اچھا یہ بتاؤ تم ملو گی کب؟ سامنے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی اور کوئی خاتون ناز و انداز سے باتیں کر رہی تھی. سنو مجھے کوئی بہانہ کر کے ہی نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. لہٰذا شہر کے باہر کسی ہوٹل میں ملتے ہیں. پہلے ایک اور ڈیٹنگ سائٹ سے ایک لڑکی سے میری دوستی ہوئی تھی. اس نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا. ایک دفعہ اس نے فون کر دیا اور میں اس وقت مسجد میں تھا. تو مجھے کبھی فون نہ کرنا، میں خود کیا کروں گا. وہ پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہا تھا اور میرا سر گھوم رہا تھا. یوں لگتا تھا میری عقل معاف ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی نہیں جو ابھی ابھی مسجد میں تھا، جو ابھی تلاوت کر رہا تھا، جو ابھی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں کتنا پڑھتا ہوں، میں مسجد میں رہتا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن میں کیوں اتنی بے یقینی کی حالت میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا، ڈسٹ. تو صحابہ نے اس وقت پوچھا تھا اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہمیں بھی بیان فرما دیں، کہیں ہم لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان میں شامل نہ ہو جائیں. پہاڑ برابر نیکیاں کیسے بن جائیں گی؟ ذروں کے برابر، جیسے کچھ بھی نہیں، اڑا دی جائیں گی، ڈسٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں. وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا رہے تھے؟ صحابہ کو، کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہوں گے، اتنی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑوں کے برابر. ایک دم میرے ذہن میں یہی نوجوان آیا، مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے مل رہا ہے. لیکن اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی لیکن ایسے لوگ جب تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے تو حرام کام کریں گے. وہ لڑکی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کیے جا رہی اور اس نے ایسی سائٹس اپنے سامنے کھولی ہوئی تھی جن پر نظر ڈالنا بھی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا. ظاہر کچھ اور باطن کچھ، اندر کچھ اور باہر کچھ، لوگوں میں کچھ اور تنہائی میں کچھ. تنہائی میں تو ایسا کہ شیطان بھی شرما جائے. کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ کی نظر تو تنہائیوں پر بھی ہے؟ وہ صرف مجموع میں تو نہیں دیکھتا لوگوں کو. اور انسان تو کبھی تنہا ہوتا ہی نہیں. اس کے فرشتے قریب بیٹھے اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے تھے. وہ بے پرواہ ہو کر باتیں کر رہا تھا. ہاں وہ بے فکر تھا اس لیے کہ کمرہ لاک تھا. لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ فرشتے اس لاک کو نہیں پہچانتے، وہ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اگر اس کے دوستوں کو، اس کی کمیونٹی کو پتا چل جائے کہ یہ بند کمروں میں کیا کرتا ہے تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے.
اس کی یہی کتاب جو اس وقت فرشتے لکھ رہے ہیں، جس میں اس کا ایک ایک ڈائلاگ، ایک ایک آنکھ کی حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک سین جو یہ دیکھ رہا ہے سب نوٹ ہو رہا ہے. ایک دن یہی کتاب اس کو خود پڑھنی پڑے گی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، تو اس کو خود فیس کرنا پڑے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا. تب کہاں چھپنے کی جگہ پائے گا؟ آج تو چھپا ہوا ہے لوگوں سے، اس دن کہاں چھپے گا جس دن اذا الصحف نشرت، صحیفے جب نشر کر دیے جائیں گے، سب خبریں نشر ہو جائیں گی، براڈ کاسٹ. تب کیا ہوگا؟ کہاں بھاگے گا؟ یہ باتیں تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں گی. اس نے کیا سوچا نہیں کہ یہی سب کچھ ایک دن ساری دنیا کے سامنے کھل جائے گا. یہ کیسے اتنا بے خوف ہو گیا؟ ابھی تو یہ سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا مسجد میں، مگر قرآن صرف حلق تک ہی رہ گیا اور اس کے اندر نہیں اترا. کاش لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ان کی تنہائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، جیسے ان کے مجموع کی باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کی تنہائیوں پر اللہ کی نظر رہتی ہے. کیا وہ ایسی باتیں، ایسی بے حیائیاں دیکھنے سننے سے پہلے، کسی کی غیبت چغلی کرنے سے پہلے، چھپ چھپ کے کمروں میں بے حیا حرکتیں کرنے سے پہلے، کسی کے خلاف پلاننگ کرنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ ہر دو کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ ان کا رب ان پر نظر ٹکائے ہوئے ہے؟ وہ لوگوں سے دروازوں کو لاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو لاک نہیں کر سکتے، جو بند دروازوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے. اور وہ ہر گفتگو کو سننے والا ہے، ہر نظروں کی خیانت کو جانتا ہے جو اسکرین کے سامنے بیٹھ کے انسان کرتا ہے. مجھے دکھ تو اس بات کا تھا کہ سب کر کے بھی یہ نوجوان ہار گیا، سب پا کے بھی اس نے کھو دیا، جیت کر بھی یہ ہار گیا. مگر ابھی یہ زندہ تھا، میں نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، کاش یہ توبہ کر لے اور پلٹ آئے اس راستے سے. تو ابھی بھی اس کے پاس امکان ہے، ابھی بھی چانس ہے، ابھی اس کی کتاب بند نہیں ہوئی. یہ یہاں سے پلٹ کے وہ دور دوسری طرف جنت کے راستے کی طرف جا سکتا ہے. ابھی وقت ہے، مگر ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس کو یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سوچ لے اس بات کو کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پچھتائے اپنے اس عمل پہ، اس کو احساس ہو جائے. میں اس کے لیے بہت دعائیں کر رہی تھی اور میری دلی خواہش تھی کہ وہ آگ سے بچ جائے. یہاں تک آج کا ایپیسوڈ ہے. اللہ تعالیٰ اس سیریز سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.